اسلامی نقطہ نظر سے سڑکوں پر احتجاج، انصاف اور عوامی نظام کو برقرار رکھنا۔ آئیے ناظرین، ڈالتے ہیں D9 اردو نیوز کے آج کے اس خصوصی پروگرام پر ایک نظر۔ اسلام کی تعلیمات قرآن میں انصاف، اظہار رائے کی آزادی اور ظلم کے خلاف مزاحمت کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہیں، لیکن اصولوں کو ہمیشہ امن و امان کے دائرے میں رکھا جانا چاہیے۔ اسلام ان تمام اعمال کی ممانعت کرتا ہے جو تشدد کا ہوا دیتے ہیں یا معاشرتی سکون کو متاثر کرتے ہیں، بشمول وہ پرتشدد احتجاجات جو روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح اسلام میں اظہار رائے کی آزادی کا حق برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ آزادی مطلق نہیں ہے، بلکہ اس رواداری، سماجی ہم آہنگی اور عوامی فلاح کے فروغ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ بہت سے اسلامی علماء کا کہنا ہے کہ اسلام سے رابطے کو نفرت پھیلانے، انسانیت کو نیچا دکھانے یا لوگوں میں تقسیم پیدا کرنے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی، سمجھ بوجھ کو فروغ دیا جائے۔ شورا کا تصور بھی اظہار رائے کی آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے خیالات کو کمیونٹی کے مفاد میں پیش کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف مزاحمت کی حمایت کرتا ہے، لیکن صرف اسی وقت تک جب تک یہ درست حدود میں رہیں۔ یہیں احتجاج کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اگرچہ اسلامی اصول احتجاج کو براہ راست منع نہیں کرتے، لیکن اس کے انعقاد کے لیے سخت رہنمایانہ اصول وضع کیے گئے ہیں۔ قرآن متعدد مواقع پر حدود سے تجاوز کرنے کے خلاف خبردار کرتا آیا ہے۔ جب بے قابو عوامی اجتماعات تشدد، املاک کی تباہی یا معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے سبب بنتے ہیں تو یہ خاص طور پر اہم سبق ہے۔ بحریچ میں حالیہ فرقہ وارانہ فسادات، جھڑپوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ اگر اسلام انصاف اور اپنے خیالات کے اظہار آزادی کے تصورات کی حمایت کرتا ہے، لیکن ان آزادیوں کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسلامی اصول واضح ہیں، یہ ان اعمال سے منع کرتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، عوامی نظام میں خلل ڈالتے ہیں یا تشدد کا ہوا دیتے ہیں۔ ایسی احتجاجات جو نقصان کا سبب بنتے ہیں، جیسے املاک کی تباہی یا تشدد کے واقعات، اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلامی عقائد مسلمانوں کو غیر متشدد ذرائع سے انصاف کے حصول کی ترغیب دیتے ہیں۔